یہ मत ज़हन में रखें कि इंडिया बहुत बड़ी ताकत है। इंडिया कुछ भी नहीं है। इंडिया हमारा था, आज भी, कल भी और आइंदा आने वाले वक्त में भी इंडिया हमारा है। السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہے جی 14 فروری 2021 اور آج ہم لوگ منانے جا رہے ہیں سالگرہ شہنشاہ ہند ظہیر الدین بابر صاحب کی۔ تو اس وقت میرے ساتھ کچھ مغل برادران بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے ایک دوست ہیں، یہ مغل تو نہیں ہے لیکن یہ مغلوں سے اور مغلیہ تاریخ سے محبت کرنے والے یہ شخصیت ہے۔ سر آپ کا اسم گرامی؟ میرا نام ہے جی عطاء الرحمان، میں انجینئر ہوں اور پی ایچ ڈی اسکالر ہوں، اور محبت تو مجھے پورے ہندوستان کی جو مسلمان تاریخ ہے اس سے ہے، اور اس کے جو ماتھے کا جھومر ہے اس تاریخ کا وہ مغلیہ سلطنت ہے۔ آپ ہندوستان کی جو اسلامی تاریخ ہے، ایون ان کی ٹوٹل تاریخ جو ہے وہ مغلیہ سلطنت پہ بات کیے بغیر اسے ادھورا سمجھتے ہیں، اور یہ ایسی سلطنت ہے جس کے پیچھے پھر انگریز بھی پڑے رہے، اور اس کی مسلمانوں کو بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا، مغل خاندان کو بہت خمیازہ بھگتنا پڑا، لیکن تاریخ ہوتی ہے کہ آج 538 سال بعد بھی ہم اسی شہنشاہ اول جنہوں نے بنیاد رکھی، جو فاؤنڈر تھے، اس کی سالگرہ منا رہے ہیں، اور سب بہت خوش ہیں۔ یہ جگہ کم پڑ گئی تھی اور یہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اسے بڑی جگہ پہ کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ جناب، تھینک یو ویری مچ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم، بہت شکریہ، آج آپ نے مجھے موقع دیا۔ آج کا جو پروکار تمام پاکستان میں، بیرون ملک، یورپ میں اور کابل میں، خاص کر کے ہندوستان میں، جناب شہنشاہ محمد ظہیر الدین بابر جو شہنشاہ ہند تھے، ان کی سالگرہ 538ویں سالگرہ بنائی جا رہی ہے۔ اس کے حوالے سے آج جیلم، گجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد، لاہور اور کوئٹہ، کراچی، حیدرآباد اور تمام شہر جو ہیں، کے پی کے اور ایبٹ آباد میں، مری میں، آزاد کشمیر میں، اور خاص کر کے ضلع باغ کے اندر شہید آباد میں، اور مختلف جگہوں پہ جو کہ میں نام لوں گا تو وقت ذرا درکار ہوگا۔ آج یہاں پہ ہم نے یہ تقریب منعقد کی ہے میری رہائش گاہ کے اوپر، اس لیے ہم نے اصل میں بیسکلی ہم کسی ہوٹل میں یا کسی ایسی جگہ پہ ہم کرنے چاہتے تھے، چونکہ ہمارے پاس اس وقت بھی راولپنڈی کے اندر کوئی 5000 ممبر ہیں۔ اب ان کے بیٹھنے کے لیے بڑی جگہ چاہیے تھی، تو کورونا کی حوالے سے چونکہ گورنمنٹ کی ایس او پیز پہ عمل کرنا ہے اور لامالا بیماری کا خدشہ ہے، لوگوں کو تحفظ دینا ہے، اور اس وجہ سے ہم نے اپنے اس گھر کے اندر کی اور کم یعنی مختصر لوگوں کو بلایا جو تنظیم کے مرکزی عہدیداران ہیں۔ آج ظہیر الدین بابر بادشاہ صاحب کے لیے سب سے پہلے یہاں ان کے لیے فاتح خوانی ہوئی، دعا کی گئی، اس کے بعد ان کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا، اس کے بعد دوستوں نے، جو عہدیداران تھے، جو شاعر تھے، یہاں کے رہنما تھے، تنظیم مغلیہ آل پاکستان کے، تنظیم مغلیہ مرکز راولپنڈی اسلام آباد کے، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور الحمدللہ یہ اس کے بعد دعا کے ساتھ یہ تقریب جو اختتام پہ پہنچی۔ مرزا ظہیر الدین محمد بابر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 538ویں سالگرہ ہے۔ پچھلے 13 سال سے پاکستان میں یہ منائی جاتی ہے۔ اس سال جو ہے پورے پاکستان میں 20 سے زائد مقامات پر کیک کاٹا جا رہا ہے۔ مغل برادری جو ہے پاکستان کی وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈپلومیٹک حلقے جو ہیں وہ بھی بابر بادشاہ کے بارے میں تقریبات کرتے ہیں، اور کابل میں بھی جو ہے وہ بابر بادشاہ کے مقبرے پر پھولوں کی چادر چڑھائی جاتی ہے اور وہاں پر فاتح خوانی کی جاتی ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں جہاں مغل برادری رہتی ہے یا ازبک رہتے ہیں یا تاجک رہتے ہیں، وہ بابر بادشاہ کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ بابر بادشاہ کے ہندوستان میں آنے سے جو 1526 کو انہوں نے ابراہیم لودھی کو شکست دی اور اس کے بعد مغل سلطنت کی بنیاد رکھی، وہ مغل سلطنت جو ہے وہ 350 برس تک
آلموسٹ قائم رہی. اس مغل سلطنت کے اندر جو ہے یہاں کے رہنے والوں کو ایک بہت خوبصورت تہذیب ملی, ایک فن تعمیر ملا, کھانے ملے, لباس ملا, زبان ملی, ہندوستان کو ایک وحدت ملی. ہندوستان کی فوج دنیا کی مضبوط ترین فوج ہوئی, یہاں کی معیشت مضبوط ترین معیشت بن گئی. یہ جو ہندوستان تھا اس کے جی ڈی پی کا اس کا دنیا میں حصہ 25% ہو گیا تھا اورنگزیب عالمگیر کے دور میں. بابر بادشاہ جو ہیں وہ موسن ہیں اس خطے کے عوام کے, وہ موسن ہیں مسلمانوں کے, اور وہ ہمارے ظاہر ہے ہمارے جد امجد ہیں مغلوں کے. اس لیے ہم ہر سال 14 فروری کو ان کی یوم ولادت کے اوپر بڑی تزک و احتشام اور شان و شوکت کے ساتھ ایک سالگرہ مناتے ہیں. یہ ہمارا ایک قسم کا ایونٹ ہوتا ہے, خوشی کا ایونٹ ہوتا ہے. کیک کاٹے جاتے ہیں, مٹھائی بانٹی جاتی ہے, پھول جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں, خوشبوئیں بانٹی جاتی ہیں, محبتیں بانٹی جاتی ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. سردار صدیق صاحب کی بڑی محبت کے انہوں نے بابر مغل کو 538ویں سالگرہ تھی غالباً آج, اور انہوں نے باقاعدگی سے یاد رکھا ہوا ہے. جبکہ ملک میں کرونا جیسی وبا بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے, پریشانی بھی ہے, بہت کچھ ہے, اس کے باوجود ان کی محبتوں میں کمی نہیں آئی. لوگوں نے آنے میں دقت محسوس نہیں کی. یہ سچائی کی بات ہے اور حقیقت ہے کہ تنظیم مغلیہ کو زندہ رکھنے میں جہاں آپ بیگ راج صاحب کا ذکر آتا ہے, جہاں گجرانوالہ کا ذکر آتا ہے, وہاں آپ جیسے مخلص دوستوں کا بھی ذکر ہے جو بستی بستی, گلیاں گلیاں, گاؤں گاؤں, شہر شہر جاتے ہیں, پیغام پہنچاتے ہیں. 350 سال مغلوں کا یہاں حکمرانی رہی. آج تو لوگ 100 دن بھی نہیں گزارتے, 350 سال گزارنا. اس کا مطلب انسان دوست دو لوگ تھے, انسان دوست وہ حکومتیں تھیں. اللہ تعالیٰ اس مشن کو, ہمارے مقصد کو قبول کرے اور اسی طرح مغل اپنے کھوئے وقار کو دوبارہ پانے میں کامیاب ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج یوم بابری پہ یہ کہوں گا کہ آج پوری دنیا میں جہاں مغرب ویلنٹائن ڈے منا رہا ہے, وہاں مغل برادری سے متعلق جتنی بھی ہماری اقوام ہیں وہ آج یوم بابری منا رہے ہیں. اور میں اس موقع پر حاجی صدیق اور بالخصوص اپنے بلاگر بھائی ارشد محمود کا بہت مشکور ہوں کہ وہ اس ایونٹ کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر رہے ہیں, جو صدیوں تک انشاءاللہ محفوظ رہے گی اور ہماری آنے والی نسلیں میں. میں سمجھتا ہوں ہم جتنی بھی ہماری برادری, ہم ایک تابناک, ایک تاریخ, عظیم قوم کے ہم وارث ہیں اور عظیم تاریخ کے وارث ہیں. اور انشاءاللہ جس طرح آج ہم نے سالگرہ منائی ہے بابر کی, اسی طرح انشاءاللہ آنے والے مہینے دسمبر میں ہم انشاءاللہ بابر کی برسی بھی منائیں گے اور اپنے جتنے اسلاف ہیں انشاءاللہ ان کو یاد رکھیں گے. بہت بہت شکریہ. ارشد مغل. 14 فروری ایشیا میں زہیر الدین بابر کے نام پہ منایا جاتا ہے, اور آج کا دن ایک بڑا دن ہے. اور میں سمجھتا ہوں مغل برادری کے لیے تو ایک سوچنے کا اور سمجھنے کا دن ہے. بابر کیونکہ بابر کا جو مطلب وہ لائن ہے, اور پوری دنیا میں ویسے شاید آپ نے لائنس کلب کا نام بھی سنا ہوگا, تو انشاءاللہ ہم مغلس کلب بھی بنائیں گے تاکہ اس کی افکار کو آگے بڑھا سکیں. تھینک یو. السلام علیکم جی. سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس دن کو منانے کے لیے ہمارا حصہ بنے. اور میں آج اپنے تمام مغل برادری کو, تمام لوگوں کو بالخصوص یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے تاریخ کو جیسے باقی ملکوں نے اجاگر کیا ہوا ہے اپنے ملک, ہمیں بھی چاہیے کہ مغل تاریخ کو بھی اجاگر کیا جائے. اس کے لیے اسپیشل دن یہ 14 فروری کا جو دن ہے اس کو منایا جائے, اور ہر سطح پہ منانا چاہیے. اسے سرکاری سطح پہ بھی منانا چاہیے اور اپنے لیول پہ بھی منانا چاہیے. اور تمام بھائیوں کو چاہیے کہ یہ سارے یکجہتی کرے, ویلنٹائن ڈے منانے کے بجائے 14 فروری کے دن کو پروموٹ کیا جائے. بہت شکریہ. السلام علیکم. آج 14 فروری کے حوالے سے ہمارے جو مسلم امہ کے لیڈر تھے محمد ظہیر الدین بابر, جنہوں نے بنیاد رکھی تھی سویلائزیشن کی, میں اپنی پاکستانی قوم کو اور ہندوستان میں جتنے بھی لوگ ہمارے مسلمان رہ رہے ہیں, بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں, میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو قومیں اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, مٹ جاتی ہیں. لہذا جن لوگوں نے اس سویلائزیشن کی بنیاد رکھی اور 350 سال اور اوورال مسلمانوں کی جو گورنمنٹ رہی ہے ہندوستان کے اندر, جو 1000 سال پہ محیط ہے یا 850 سال پہ محیط ہے, اس ہسٹری سے اپنی نئی نسلوں کو
जानना चाहिए, आशना कराना चाहिए और अपनी तारीख से, क्योंकि मुसलमानों की तारीख जो है बड़ी ताबनाक तारीख है। उससे पहले जितनी भी कौमें आईं, जितने भी दीन आए, उन्होंने सिविलाइजेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद एक मुसलमान कौम है और खुसूसन मुसलमानों में मुग़ल कौम जो है, जिन्होंने सिविलाइजेशन की और इंसाफ की बुनियादें रखी और डेवलपमेंट की बुनियादें रखी और पूरी दुनिया में रखी। फ्रांस से लेके, मिस्र से लेके, तुर्की से लेके, ईरान, अफ़गानिस्तान, ताशकंद, बुखारा, हिंदुस्तान, यानी कि आप देख सकते हैं कि दुनिया के 75% खित्ते के ऊपर मुग़लों के जो है ना वो सिविलाइजेशन के निशानात पाए जाते हैं और बड़ी ताबनाक तारीख़ है। अपने बच्चों को अपनी नस्लों से रोशनास कराएं और ये मत ज़हन में रखें कि इंडिया बहुत बड़ी ताकत है। इंडिया कुछ भी नहीं है। इंडिया हमारा था, आज भी, कल भी और आइंदा आने वाले वक्त में भी इंडिया हमारा है। और मैं ये पूरे अपनी मुसलमान कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल खौफज़दा ना हो इंडिया की इस पावर से। वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। मुसलमान जो है वो अपनी एक तारीख रखता है, मुसलमान एक तारीख रखता है और ख़ास स्पेशली मोदी के लिए ये पैगाम है जो वो मुसलमानों के ऊपर और कश्मीर के ऊपर सितम ढा रहा है, ठीक है। और उसको ये पैगाम है कि इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं जब ये हिंदुस्तान और इस जुल्म का हम जो है ना वो इंतकाम ना लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। आज तमाम मुगलिया फोरम, तमाम मुग़ल दोस्त भाई हम इकट्ठे हुए हैं मिर्ज़ा ज़हीरुद्दीन बाबर की सालगिरह के मौके पर। उनकी सालगिरह मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस मौका पर मैं तमाम देखने सुनने वालों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप भी चले तो सब ने ही जाना है, कुछ ऐसा करके जाएं कि जाने के बाद आपको लोग अच्छे अल्फाज में याद करें। जैसा कि आज मिर्ज़ा ज़हीरुद्दीन बाबर साहब दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनको याद किया जाता है, उनकी सालगिरह मनाई जाती है, अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है क्योंकि वो कुछ अच्छा करके गए हैं। नाज़रीन इकराम, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी जल्द ही किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।